سیدہ زہرا نبی دے جگر دا ٹکڑا، میرے پاک نبی نے فرمایا وحیہ قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، وحیہ روحی، فرمایا فاطمہ میری جان ہے۔ میں اور تین واری دوسری واری آکھن دیا سیدہ زہرا نبی دے جگر دا ٹکڑا، سیدہ زہرا نبی دا دل، یا اللہ جڑا نبی دے دل تے بولے او دے دل دیاں تکلیفاں دور، سیدہ زہرا نبی دی جان، یا اللہ جڑا نبی دی جان تے بولے او دی جان نو کدے دکھ نہ آن۔ دیکھو میں کنیاں دعاواں کر چڑیاں جے ہن بھی نہ بولو تو کنجوس ہی ہو تسی۔ سیدہ زہرا نبی دے جگر دا ٹکڑا، سیدہ زہرا نبی دا دل، سیدہ زہرا نبی دی جان۔ میں چشتی میں پوری قوالی کراں گا، جڑا رہ گیا او دا مقدر۔ سیدہ زہرا نبی دے جگر دا ٹکڑا، سیدہ زہرا نبی دا دل، سیدہ زہرا نبی دی جان۔ مولوی تو نہ ہو پریشان، طہارت زہرا کے مسئلے پر تو نہ بن بد زبان، اور سن لے یہ مسئلہ کہ سیدہ زہرا نبی کا جگر کا ٹکڑا، سیدہ زہرا نبی کا دل، سیدہ زہرا نبی کی جان۔ سیدہ کو میں معصومہ نہیں کہہ رہا، لیکن عقل کے اندھے یہ سوچ وہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب 3 طلاقوں کی قسم اٹھا کے بتا کہ محمد کے جگر کے ٹکڑے کو کتنا پاک ہونا چاہیے۔ نبی کے دل کو کتنا پاک ہونا چاہیے، نبی کی جان کو کتنا پاک ہونا چاہیے۔ مولویو یاریاں نہ نبھاؤ، زہرا دے دردی گدائی کرو۔ قبر و حشر وچ مولویاں نے کم نہیں آنا، زہرا دے بابے نے کم آنا ہے۔ میرے سر پر قرآن رکھ دیں، جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ نمازی جہنمی ہو سکتا ہے، روزے دار جہنمی ہو سکتا ہے، قاری جہنمی ہو سکتا ہے، مولوی جہنمی ہو سکتا ہے، پر 5 تن پاک کا گدھا جہنمی نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاح کے بعد انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم و احسان ہے، جس مالک نے آج کی اس خوبصورت محفل میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی باادب حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صاحبزادہ نعمان صاحب نے آج کی اس خوبصورت محفل کے لیے مجھے دعوت دی۔ میں حاضر ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے۔ مجھے اور آپ سب مسلمانوں کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے، جیسے ہی یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو فوراً ذہن 5 تن پاک کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، محفل پاک میں ایسے بیٹھیں جیسے محفل میں بیٹھنے کے آداب ہوتے ہیں۔ مجھے آپ کو بتانا نہ پڑے،
ماشاءاللہ حضرت علامہ رضوی صاحب بھی میزبان محفل ہیں، تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں حضرت کے گھر پر حاضر ہوا ہوں، وہاں پر خطیب الاسلام فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ کی تصویر دیکھ کر دنیا سے جانے کا دکھ تو خیر صدیوں یاد رکھا جائے گا، مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ یہ گھر بھی ان کا ہی گھر ہے، اور مجھے حضرت سے عقیدت تھی، حضرت کو مجھ سے شفقت تھی۔ میں بغیر تمہید کے گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں۔ قبلہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ کی ساری کمائی ہی شاست حسین تھی۔ محرم کا جب بھی مہینہ آتا ہے، اہل بیت کے محبین کی نظریں صدیوں تکتی رہیں گی خطیب الاسلام کی طرف۔ اللہ ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا، یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جب پڑھی جائے، جس وقت پڑھی جائے، اہل ایمان کا اجتماع ہو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اشیت اللمعات میں فرماتے ہیں، بھائی تھوڑی سی ایکو کم کر لیں، ذہن فوراً جن پاک ہستیوں کی طرف جاتا ہے وہ 5 تن پاک کی پاکیزہ شخصیات ہیں۔ اچھا، 5 تن پاک کا ویسے جملہ آپ نے سنا تو آپ نے توجہ نہیں کی، میں نام لے دیتا ہوں، کوئی نام ایسا نہیں جس پر صاحب ایمان کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہو۔ میں نام لیتا ہوں، نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک۔ طبیعت اپنی پاک ہو تو کہہ لیں 5 تن پاک۔ میں اچھا، آپ کا ماشاءاللہ بیٹھنے کا انداز بھی ٹھیک ہے، ایک لائن ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ادھر کو چھپ کے بیٹھے ہیں۔ اچھا کہ آپ سامنے نہیں بیٹھے، کیونکہ 5 تن پاک کا ذکر ہو، آپ پہ نظر پڑے، مناسب نہیں۔ آپ چھپ چھپا کے بیٹھیں۔ اللہ کے بندو، بیٹھو تو صحیح طریقے سے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا میں بیمار ہوں، آپ کے تو بیٹھنے کا انداز ہی بیماروں والا ہے۔ پھر سنیے توجہ، جو 5 تن پاک کا نوکر ہے یہاں سے اٹھے سامنے آ جائے، جو نوکر ہے وہ سامنے آ جائے اور نعرہ لگائیے محبت سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان 5 تن پاک۔ اچھا، ٹینشن فری ہو کر سننا ہے۔ پہلی میں بات آپ کو بتا دوں، خدا کی لعنت اس پر جو 5 تن پاک کے ذکر کو فرقہ واریت کی نظر کرے، فرقہ واریت کی نظر کر کے نہ سنے، 5 تن پاک کو اپنا ایمان مان کے سنے، ایمان کی جان مان کے سنے۔ جو مانتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، مجھے احساس ہو۔ اب میں نے نام لے دیے ہیں تو اس کے بعد پھر ضرورت تو نہیں رہ جاتی نا گڑبڑ کرنے کی۔ نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، یہ ہیں 5 تن پاک۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے پاک نبی نے ان 4 کو اپنے ساتھ چادر مبارک میں لیا، اوپر چادر لے کر میرے پاک نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اذھب عنہم الرجس، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھ، وطہرہم تطہیرا، اور انہیں اس طرح پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس آیت کی تفسیر زبان رسالت نے خود فرما دی، اب کسی چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام سے انما یرید اللہ والی آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو میرے پاک نبی نے فرمایا، نازلت فی 5،
یہ آیت 5 تن پاک کی عظمت میں نازل ہوئی ہے. فیہ فرمایا ایک میری ذات، وفی علی و فاطمہ و حسن و حسین. یہ نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک صبح کی نماز میں تشریف لے جاتے ہوئے سیدہ زہرا پاک کے دروازے پر جلوہ گر ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ یہ فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جس نبی پر قرآن اترا ہے اس پاک نبی نے 6 ماہ تک سیدہ زہرا کے دروازہ پاک پر جلوہ گر ہو کر یہ آیت پڑھ کے بتا دیا، کسی چکر میں نہ پڑھنا، 5 تن پاک کی عظمت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اچھا میں چونکہ تقریر کر رہا ہوں تو بعد میں کوئی سمجھے کہ شاید آپ ازواج مطہرات کو اہل بیت نہیں مانتے. جو نہیں مانتے ان پر خدا کی لعنت ہو، ہم تو مانتے ہیں. لیکن میں چونکہ 5 تن پاک کی بات کر رہا ہوں تو اسی لیے میں آج ان کی بات کر رہا ہوں. اب سنیے یہ 5 تن پاک. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے بھی میرے بھی ہو سکتا ہے کہ یار ہم 5 تن پاک کہتے ہیں تو دنیا میں اور کوئی پاک نہیں ہے؟ یہ جہالت اور شیطانی سوال ہے. میرے نبی نے پہلا قدم زمین پہ رکھا تو ساری کائنات کو پاک کر دیا. آپ سارے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیے ہمارا کتنا صاف ستھرا عقیدہ ہے، طیب و طاہر عقیدہ، اہل سنت والا خوبصورت عقیدہ. نبی نے پہلا قدم رکھا مکہ کی دھرتی پر، زمین ساری پاک. اچھا جن کو شک نہ ہو وہ بولیں سبحان اللہ. پہلا قدم رکھا مکہ پاک کی دھرتی پر، زمین ساری پاک. یا اللہ جو بولے یہ بھی محمد عربی کا صدقہ پاک ہو. اچھا زمین پر قدم رکھا، زمین ہو گئی ساری پاک. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قدم رکھا مکہ پاک میں، زمین سیالکوٹ کی بھی پاک ہو گئی، لاہور کی بھی پاک ہو گئی، راول پنڈی کی بھی پاک ہو گئی. میری طرف ذرا دھیان دے کے سننا، جس کے قدم سے سارا جگ پاک ہوا وہ جن صحابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں وہ بھی پاک ہیں. اور جو ہماری پاک مائیں حضور کے نکاح میں آئی ہیں وہ بھی ساری پاک ہیں. اچھا آپ کہیں گے صحابہ بھی پاک ہیں، اہل اور ازواج مطہرات بھی پاک ہیں، زمین بھی پاک ہے، کلمہ پڑھنے والے بھی پاک ہیں، تو پھر 5 تن پاک کے خاص پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا یہ ہم سے پوچھنا. باقی پاک ہیں کلمہ پڑھ کے، وہ پاک ہیں جس میں محمد کا حصہ بن کے. ویسے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا اگر آپ خوش ہو کر بولتے. چلے میں آقا کریم اللہ آپ کو خوش رکھے، میں آپ کو آقا کی ایک حدیث، میں آقا کریم کی ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی طبیعت ہو تو خوش ہو کے بولنا. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، من احبانی، جو بندہ مجھ محمد کریم سے محبت کرے، وَأَحَبَّ حَازَین، اور حسنین کریمین سے محبت کرے، وَأَبَاهُمَا، ان کے ابا جان سے محبت کرے، وَأُمَّهُمَا، ان کی ماں سیدہ زہرا سے عقیدت رکھے، کَانَ مَعِی فِی الْجَنَّةِ، حضور نے فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. اچھا جو چاہتا ہے جنت بھی ملے، نبی کی رفاقت بھی ملے، وہ خوش ہو کے کہہ لے سبحان اللہ. میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں اور پھر دھیان کر کے سنیے. من احبانی، یہ من گرامر کے لحاظ سے اس میں موصول ہے، مفید عموم ہے. میرے نبی اعلان یہ کر رہے ہیں، فرمایا جو بھی 5 تن پاک سے محبت کرے، رنگ کا کالا ہو یا گورا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، پنجابی بولے، پشتو بولے، سریکی بولے، عالم ہو، ان پڑھ ہو، قاری ہو، جاہل ہو، نمازی ہو یا گنہگار ہو، نیکوکار ہو یا نہ ہو، اللہ نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ شکل دیکھتا ہے، نہ نسل دیکھتا ہے. اللہ 5 تن کا پیار دیکھتا ہے. جن میں 5 تن کا پیار ہے وہ تو سارے بولیں، باقی سیٹ ہوتے رہیں.
पंजतन का प्यार देखता है। अब एक और जुमला भी सुनिए, मेरे नबी ने ये दुआ नहीं की या अल्लाह जो पंजतन से प्यार करे उस पे करम करना, नहीं, हुजूर ने दुआ ये की जिसको पंजतन से प्यार होगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अच्छा आप जरा समझे नहीं अभी हदीस को, जन्नत में मेरे साथ होगा। मेरे नबी ने ये खबर दी है। रिजवी साहब किबला से पूछिए, नबी की खबर कभी झूठी नहीं होती। जो नबी की खबर पे यकीन न रखे वो काफिर होता है। जुबान मोहम्मद से जो जुमला निकले वो हकीकत पर मबनी होता है, वो सच होता है। हुजूर ने फरमाया काना माई फिल जन्ना, ये खबर है। अगर किसी को मैं खबर दूं कि यार 2 किलोमीटर के फासले पर रोड ब्लॉक है, रोड ब्लॉक ना हो, तो मैं झूठा साबित होऊंगा। मौलवी झूठ बोल सकता है, कारी झूठ बोल सकता है, हाफिज झूठ बोल सकता है, हाजी झूठ बोल सकता है, जुबान मोहम्मद पे झूठ नहीं आ सकता। मेरे नबी ने ऐलान किया जिसको पंजतन से प्यार होगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो आप जो पंजतन पाक की मोहब्बत में आए हैं आपको मुबारक हो। अल्लाह करीम आपकी औकात नहीं देखेगा, पंजतन पाक की जात देखेगा। मैं अब दूसरी हदीस अब मैं दूसरी हदीस पाक पढ़ने लगा हूं। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलज़िमू मवद्दतना अहलल बैत, फरमाया हम अहले बैत की मवद्दत को लाजिम पकड़ लो। फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह व हुवा यवद्दुना दाखलल जन्नता बिशफ़ाअतिना। मेरे पाक नबी ने फरमाया जिसको मौत आई पंजतन पाक की मोहब्बत पर। असल में ना ये इतना ऊंची जातों का जिक्र है जहां जिब्राइल भी नियाजमंदी से हाजिर होता है और आप हजरात बादशाह हैं, पता नहीं क्या इधर उधर देख रहे हैं और क्या आपकी सूरत हाल है। मैं उन पाक शख्सियात का जिक्र कर रहा हूं जो कायनात में सबसे ज्यादा मेरे नबी को प्यारी हैं और मेरा नबी सारे जग से ज्यादा रब को प्यारा है। तो भाई हमने कलमा पढ़ा हुआ है, कोई जख तो नहीं मारा हुआ। अगर कलमा पढ़ा हुआ है तो उसके कलमे को कबूल कौन करेगा जिसे पंजतन से प्यार नहीं होगा। तो अब सुनिए जरा, सरकार ने फरमाया जिसको मौत आई पंजतन पाक की मोहब्बत पर, या रसूलुल्लाह जज़ा क्या होगी? फरमाया दाखलल जन्नत बिशफ़ाअतिना, वो पंजतन पाक की सिफारिश से जन्नत में जाएगा। आप में से जिस जिस को पंजतन पाक की सिफारिश चाहिए सिर्फ वो बोलें और मैं दुआ कर, इधर देखें ना, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो पंजतन पाक पे बोले इसे पंजतन के खाते में डाल, जो चुप रहे इसका हिसाब लेना। जिसने कमाई से जन्नत में जाना हो मुंह सुजा ले और जिसने पंजतन की गदाई से जाना हो हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। मुझे एहसास तो हो ना, हुजूर फरमाते हैं हम पंजतन की सिफारिश से जाएगा। रिजवी साहब किबला यहाँ बड़ी काबिल तवज्जो बात है, मेरे नबी तन्हा फरमा दें ये मेरा नौकर है बख्शे जाने के लिए काफी है। मौला अली कह दें ये मेरा नौकर है बख्शे जाने के लिए काफी है। सैयदा ज़हरा पाक कह दें ये मेरा कमी है बख्शे जाने के लिए काफी है। हसन पाक कह दें ये मेरा नौकर है बख्शे जाने के लिए काफी है। हुसैन पाक कह दें ये मेरा नौकर है बख्शे जाने के लिए काफी है। पर हद ये है कि 5 आके कहें कि हमारा है। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं अभी समझा देता हूं। आपके मोहल्ले से किसी बंदे को पुलिस पकड़ के ले जाए, अल्लामा शकीर रिजवी साहब कहें आओ भाई हम चलते हैं, थाने से बंदे को छुड़ा के लाते हैं, मोहल्ले का 100 बंदा इकट्ठा होकर चला जाए, एसएचओ कहेगा भाई थाने पे हमला करने आए हो या बंदा छुड़ाने आए हो? 2 बंदे आ जाते काफी थे। अल्लामा रिजवी साहब कहेंगे मसला बंदा छुड़ाने का नहीं है, मसला बंदे को बताने का है कि पूरा मोहल्ला तो इससे प्यार करता है। न पंजतन पाक का नौकर खड़ा है हिसाब देने, गुनाहों की वजह से फंसा हुआ है। हुजूर तशरीफ लाए ये मेरा है, अली तशरीफ लाए ये मेरा है। ज़हरा पाक ने कहा मेरा कमी है, हसन पाक ने कहा मेरा कमी है, हुसैन पाक ने कहा मेरा कमी है। हुजूर आप में से कोई एक कह देता तो काफी था। फरमाया मसला तुझे छुड़ाने का नहीं, मसला ये दिखाने का है 5 का नौकर था तो 5 ही छुड़ाने आ गए हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं अल्लाह
آپ کا بھی قصور کوئی نہیں ہے بھائی. جس قوم کا عمران خان کے نعرے لگا لگا کے بیڑا غرق ہو، نواز شریف کے نعرے لگا لگا کے بیڑا غرق ہو، زرداری کے نعرے لگا لگا کے بیڑا غرق ہو، ان کو کیا پتا پنج تن کا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ نعرہ رسالت. ادھر دیکھیں میری طرف، جو آپ کو گلی بنوا کے دے دے اس کے تو نعرے لگاتے ہو، جو آپ کو مجرم تھانے سے چھڑا دے اس کے نعرے لگاتے ہو، اور جو پل صراط سے پار لگائیں، خدا کے عذاب سے بچائیں، جنت میں ساتھ لے جائیں. اور اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. میں نے تو پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ پنج تن پاک کی محبت پہ آپ سب کو بولنا چاہیے. شاید آپ کو پتہ نہیں چلا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ مجھے جنت ملے. ہر بندہ چاہتا ہے مجھے جنت ملے. اچھا، جنت ملنے کے لیے لوگ حج بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ گلی گلی تبلیغ کے لیے چلے بھی کاٹتے ہیں اور اپنے سر پر بسترے بھی اٹھاتے ہیں. ان سے کوئی پوچھے یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں جنت کی خواہش ہے. ضروری نہیں کہ ہر حج کرنے والے کو جنت ملے، ہر عمرہ کرنے والے کو جنت ملے، ہر تبلیغی کو جنت ملے، ہر نمازی کو جنت ملے. میرے سر پر قرآن رکھ دیں، جھوٹے پر خدا کی لعنت. نمازی جہنمی ہو سکتا ہے، روزے دار جہنمی ہو سکتا ہے، قاری جہنمی ہو سکتا ہے، مولوی جہنمی ہو سکتا ہے، پر پنج تن پاک کا گدھا جہنمی نہیں ہو سکتا. اب مزاج میں اگر جنتی ہونے کا ذوق ہے تو اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. اچھا قبلہ رضوی صاحب، ایک ہے جنت میں جگہ ملنا. جنت کی جس جگہ پر جگہ مل جائے، بہت اونچی جگہ ہے جنت، ذرا سی بھی جگہ مل جائے ساری کائنات سے بہتر ہے. لیکن پنج تن پاک کے نوکر کو صرف جنت نہیں ملے گی، محمد عربی کی رفاقت بھی ملے گی. حضور نے فرمایا میں پنج تن کے نوکروں کو اپنے ساتھ رکھوں گا. اچھا، پنج تن پاک کے محبت کرنے والوں کی سفارش بھی پنج تن پاک کریں، جنت میں ساتھ بھی حضور رکھیں. اتنا بڑا درجہ ملے تو وہ کون ہے جو پنج تن پہ خوش ہو کر نہ بولے سبحان اللہ. اچھا، میں اب آہستہ آہستہ جملہ کہتا ہوں اور آپ کو چیک کر لیتا ہوں آپ کتنا بولتے ہیں. پنج تن پاک. آپ سارے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں. پنج تن پاک کا نام سن کر جس کے چہرے پہ خوشی نہ آئے، مجھ سے لکھوا لے، کبھی اسے خوشی نصیب ہی نہیں ہوگی. بالکل، میرا تجربہ ہے اور میں اللہ کی قسم آپ کو اٹھا کے کہہ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جن پاک ذاتوں کے نام سن کر آقا خوش ہو جائیں. سبحان اللہ، کیا بات مفتی صاحب، سبحان اللہ. میں تو اہل سنت کے مجمع میں اہل سنت سے مخاطب ہوں. بھائی تم تو وہ لوگ ہو جو نالین شریفین کے نقش کو یہاں لگاتے ہو، نام نبی کو چومتے ہو، مبارک ہو تمہیں. تم تو مدینہ پاک کی خاک کو خاک شفا سمجھ کر اس کا احترام کرتے ہو. تو میں تو ان کا ذکر کر رہا ہوں جو خود جسم محمد کے حصے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اگر یہ بات آپ نے پوچھنی ہو تو تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے پوچھیں. جب مباہلہ کے وقت پنج تن پاک تشریف لے گئے، نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک. ادھر پچھا کی بندے ہو بھائی جی؟ میرے کو آج اگر کوئی پیج کس ہوندہ تو پہلے میں تو انہوں ذرا سیٹ کردہ، پھر تو آڑی ٹیوننگ کردہ. میں اللہ دی قسم یہ کل ایمرجنسی گزاری ہے، شب رات دی صبح دی میں نماز بھی نہیں پڑھ سکے. تے ہون بھی ہے میرے گڈیے جا کے ویکھو بی پی اپریٹر نال ہے. میں حضرت گھر میں کہ میں کوئی چیز کھانی پینی نہیں. اے نمان بیٹے نو اللہ خوش رکھے. علامہ صاحب دا تارو بعد جو ہے اس بیٹے دی وجہ کر کے پھر علامہ صاحب دا بھی ہو گیا. تو میں آ گیا. پھر جب میں اشتہار ویکھیا ہے میں کہ جوندیاں جوندیاں پاکاں دی محفل چھڈن لگا ہے. واہ تو نبی دا گدا ہے. تے اللہ علیہ تسی این کیوں بیٹھے ہو پریشان ہو کے؟ پنجاں دی محفل تے رحمت وسدی ہے. تانوں رحمت تو الرجی ہے. سبحان اللہ. جنہاں نو الرجی نہ ہوے اونچی آواز نال بولو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اور میں خدا دی قسمیں تو انہوں آکھن لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر میں جھوٹ بولا میں نو مرد دم کلمہ ہی نصیب نہ ہوئے. منہ تے داڑھی ہوئے، سر تے ٹوپی ہوئے یا دستار ہوئے، ہاتھ تے تسبیح ہوئے، متھے تے محراب دا نشان بھی ہوئے، پاویں کسے مسجد دا مولوی کیوں نہ ہوئے،
पंजां दा ना लवो, मत्थे ते वट पवे ते समझो बेईमान है, जे खुश हो जाए ते समझो मुहम्मद दा गुलाम है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਾਂ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਪੀਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਪੀਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਪੀਰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਬਲ ਲੋਕ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਕਵਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਹੋਰ ਮੌਲਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, मैं पीरां दा एहतराम करना। लेकिन एक गल सुन लो, कोई आखेगा मैं जनाब गोलना शरीफ दा मुरीद हां, कोई आखेगा मैं अलीपुर शरीफ दा मुरीद हां, कोई आखेगा मैं चूरा शरीफ दा मुरीद हां, कोई आखेगा मैं सियाल शरीफ दा मुरीद हां, कोई आखेगा मैं तौसा पाक दा मुरीद हां, कोई आखेगा जनाब मैं चिश्तिया शरीफ दा मुरीद हां। भाई जेड़ा जिथे भी मुरीद है, एक गल पन्ने बन लो, कायनात विच जिन्ने पीर ने सारे ही पंजां दे फकीर ने। मुफ्ती साहब इस वास्ते टेंशन फ्री होकर सुनो, तो कोई टेंशन लेने जरूरत नहीं। ताजदार गोलड़ा सैयदना पीर मेहर अली शाह तस्फिया मां बहना सुन्नी व शिया, उत्थे इबारत दा मफहूम मैं पढ़ दिया, जिन्हें वेखनी हो ओदे जाके वेख लवे। वो कहंदे या अल्लाह वास्ता ही उस वेले दा जदों पंज तन पाक मुबाले वास्ते कट्ठे तशरीफ फरमा होए। पंजां दा वास्ता नहीं, उस वेले दा वास्ता। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, या अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता। मैं चूंकि सर से पांव तक अंदर बाहर से चिश्ती भी हूं, पंज तन का नौकर भी हूं, मेरी तबीयत तो मचलने लगी है। ओए वो तो वक्त इज्जत वाला है जब पांचों इकट्ठे हों। पीर मेहर अली शाह साहब कहते हैं या अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता। अब इधर जितने बैठे हो ना, मेरी तरफ देख के बात सुनना। अच्छा वो वक्त इतना कीमती है जब पांचों इकट्ठे हों, तो वो हुजरा कितना कीमती था ज़हरा पाक का जब पांचों इकट्ठे होते थे। चलें, जिसने सुभान अल्लाह नहीं कही उसकी जुबान अच्छी नहीं होगी, वो कहे भी ना। और मैं दुआ करने लगा हूं, या अल्लाह जो पंज तन पाक पे ना बोले फिर कभी ना बोले, आइंदा वही बोले जो आज पंज तन पाक पे बोले। अब जिस जिसकी जुबान अच्छी है वो ऊंची आवाज से कह ले सुभान अल्लाह। कहते हैं या अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता। मैं तो रुक गया हूं, उस वक्त का वास्ता। वो वक्त नसीबों वाला जिसमें पांच इकट्ठे हों। और तशरीफ क्यों ले गए थे? मुबाहले के लिए, ईसाइयों को समझाने के लिए अल्लाह एक है। मौलवी साहब को बड़ी टेंशन है, हुजूर सिर्फ पांच ही गए। मैं कहा बेटा जितनी तनख्वाह है उतना काम करो। हुजूर चार को ले गए, पांच ही गए, किसी और को ले जाते हमें एतराज कोई नहीं था। हुजूर लेके नहीं गए, हमें तकलीफ कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछते हैं या रसूलल्लाह आप गए हो नाल चार ले गए, बस पांच ही गए हो? फरमाया मौलवी चुप कर, रब नू एक मनाण वास्ते असी पंज काफी हां। ए जिन्हां नू समझ आईए ओ सुभान अल्लाह कह लो। रब नू एक मनाण वास्ते असी पंज काफी हां। मैं फिर आखण लगा रब नू एक मनाण वास्ते पंज काफी ने। ते मैं भी अगर तुहाडी तबीयत होवे ते अगला जुमला कह दियां, मदीने दे ताजदारा असी झोली अड के पे आने आ, रब नू मनाण वास्ते भी पंज काफी हो ते असां गरीबां नू बचाण वास्ते भी पंज काफी हो। जिन्हां जिन्हां नू काफी है नो ते बोलो, बाकी चुप रहो। हुण पीर मेहर अली शाह साहब जिहड़ी दुआ मंगी है वो दुआ सुनो। आंदे या अल्लाह उस वेले दा वास्ता ही जदों पंज तन पाक इकट्ठे होए। पीर मेहर अली शाह साहब मंगदे की हो? फरमांदे ने या अल्लाह मैनू बख्श, मेरे रिश्तेदारां नू बख्श, अजे अगां भी गल है, मेरे मुरीदां नू बख्श। ते पीर मेहर अली शाह साहब सोचिया वो पंज इकट्ठे होए ने ते उस वेले दा वास्ता देंदे छोटियां छोटियां चावां मंगना है। मैनू बख्श, मेरे बालां नू बख्श, मेरे मुरीदां नू। पीर मेहर अली शाह साहब दी तबीयत मचली। आख्या मौला हुजूर दी सारी उम्मत बख्श छड़, उस वेले दा वास्ता ही।
اچھا میں ویکھو نا کنا جلدی جلدی تقریر ادھا گھنٹہ میری گفتگو دا ہو گیا جی تو آنو جے پتہ بھی نہیں چلے ادھا گھنٹہ ہو گیا میں بیمار نہ ہوندا نا تے نہ تو آنو پتہ چلنا سی نہ میں نو پتہ چلنا سی اے ہون میں گھڑی تاں ویکھن دیا جو کہ میں نو اپنا پتہ ہے 5 تن پاک میں 5-7 جملے آکھنے نے 5 تن پاک تے میں تو اڈی صورتحال چیک کر لینی ہے کس حال چو بھائی جی 5 تن پاک حد ہو گئی ہیں 5 خوشبو ایک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیال کوٹا لے ہو امام علی الحق دا شہر ہوئے علامہ اقبال بھی ایتھوں دا ہوئے تو اڈے اے کرتوت ہون یا جگہ بدلو تو یا مالکان دا حیاء کرو نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جڑا 5 تن پاک تے نہ بول سکے خدا دا واسطہ جے امام علی الحق دا شہر چھڑ کے رائے ونڈ جا کے وسے جے اس شہر وسنا ہے تو کم از کم 5 دے نہ تے بولو علامہ صاحب دسو انہاں دا بندہ کی علاج کرے جڑا بندہ 5 دی خوشبو تے نہ بولے ہیں 5 خوشبو ایک کے میں پھر آکھ لما دوسری باری تو اڈے جو جنوں چاہی دی ہوئے خوشبو صرف وہ بولنا ہیں 5 خوشبو ایک کے قاری حبیب اللہ صاحب میں اگلا جملہ آکھن دے گا ویر نانا کیڑا بندہ بول دا ہے اللہ دی قسمیں ہیں 5 خون ایک کے میں توڑے واسطے ریاتی نمبر دین دیو ہیں توڑے واسطے سخت جملہ نہیں کہندا لیکن جدہ خون ٹھیک ہے انہوں 5 دے خون تے بولنا ضرور چاہیے ہے ہاتھ چوک کے بولو جڑے بول سکتے ہو اس واسطے کہ بڑا زہریلا دور گزر رہا ہے ٹکے ٹکے دے مولوی نے جنہ آجے کل ماں جنہوں نے جمعے ہے جنہوں نے جاندہ کوئی نہیں میں ایک لب جائے فلان سید نہیں ٹھیک فلان سید نہیں ٹھیک فلان میں کہ بندے دا پتر بان تیرا اپنا خون نہیں ٹھیک اگر انسان کا خون ٹھیک ہو وہ مر تو سکتا ہے خون محمد کو بکواس نہیں کر سکتا اونچی آواز سے بولیے اور نبی کے خون کا وزن کوئی چوڑا ہی کرے گا مسلمان تو نہیں کر سکتا ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود میرے نبی کے صحابی ہیں ان کی پنڈلیاں تھی سوکی سوکی پتلی پتلی ایک صحابی دیکھ کے مسکرانے لگے حضور نے فرمایا کیوں مسکرا رہے ہو عرض کی تھی حضور عبداللہ ابن مسعود دیاں پنڈلیاں ویکھیاں جے سوکیاں سوکیاں نے میری طرف دیکھیں حضور نے فرمایا تجھے بتاؤں اس کا وزن کتنا ہے حضور اپنے صحابی کے بارے میں بھی کوئی نرم لفظ نہیں سنتے فرمایا اگر ترازو کے ایک پلڑے میں احد پہاڑ رکھا جائے دوسرے پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں رکھی جائیں تو وزن عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کا زیادہ ہوگا تو آڑے جو جنہ احد شریف دی زیارت کی تھی وہ ہاتھ چکو کھاں ذرا اللہ باقیوں نے ملے جائے میں بھی کیتی ہے میں کیوں نہ ہاتھ چکا سنو احد پہاڑ مدینہ شریف کا بہت بڑا پہاڑ سرکار فرماتے ہیں میرے عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی سبحان اللہ چلو توڑے جڑے نہیں نہ بول سکے کوئی گال نہیں میں نو حضرت اجازت ہے میں خود سبحان اللہ آکھاں توڑے معزز مجمع نو بخشاں پھر تقریر کراں کیونکہ اے تے ہلن جلن جگہ تے بیٹھنے ہیں صدقے جاواں توڑی صحت تو تے صدقے جاواں میں اپنی بیماری تو جے تسی صحت مند ہو تے میں کہاں بیمار ہوں خدا دے بندے ہو پھر سنو ذرا احد پہاڑ کے وزن سے عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن زیادہ ایمیں کوئی بات بک بک نہ کرے ایک اسے مولوی دی گل نہیں مصطفیٰ دی گل ہے یہ مبالغہ نہیں حقیقت ہے اچھا میری طرح کوئی موٹا بندہ بھی ہوئے تو دیاں پنڈلیاں 6-7 کلو دیاں ہو جان گیاں تے احد پہاڑ اور کوئی بندہ کہ میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی میں نے کہا پتر کھوپڑی صاف کرا نا لعنت اس کھوپڑی پہ جو محمد کی بات کو نہ مانے سبحان اللہ ہم کھوپڑی کے پابند نہیں ہم تو زبان رسالت کے پابند ہیں کوئی بندہ شاید کہے نہیں جی نہیں پھر سانو سمجھاؤ تو صحیح نا میں سمجھا دیتا ہوں وزن صرف پنڈلیوں کا نہیں ہوگا وزن نسبت صحابیت کا بھی ہوگا کیونکہ عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں نسبت صحابیت کا بھی ہوگا اب رضوی صاحب سیالوی صاحب چشتی صاحب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر نبی کی صحابیت کا وزن پنڈلیوں میں آ جائے تو احد پہاڑ سے ان کا وزن بڑھ جائے اب میں پوچھتا ہوں
جن میں خون محمد ہو ان کا وزن کتنا ہوگا؟ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولو، جن میں خون محمد ہو ان کا کتنا وزن ہوگا۔ اور میں باقی سادات کی طرف نہیں آ رہا، ابھی میں اوپر ہی رہ رہا ہوں۔ حضرت مولا مرتضی، حضرت سیدہ زہرا پاک، امام حسن پاک، امام حسین پاک رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کے بارے میں حضور نے فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں۔ اگلے جملے تے جڑا نہ بولے میں پنجابی جاکھن لگا او دے کولو خدا ہی پوچھے، فرمایا اے میرے وچوں نے تے میں انہاں دے وچاں۔ اگر سارے نو سمجھ آئی ہوئے تو اونچی آواز نال بولو۔ حضور نے فرمایا اے میرے وچوں تے میں انہاں دے وچ، تے میں ویکھو کڈے پیار نال آکھن ڈیا اوے لوکو فرقہ واریت نو تیلی لاؤ، کچھ انہاں دا حیا کرو جڑے مصطفیٰ دے وچوں نے، تے کچھ انہاں دی شرم کرو جنہاں دے وچ محمد ہے۔ اچھا جنہیں اس گل دا سواد نہیں لیا نا او بھی ہن خود سوچے میں کی شایا، جنہاں دے وچ محمد ہے۔ اگر اس سٹیج والے سارے خوش ہو کے میں ادھر ویندا ہی نہیں، کیونکہ تانوں میں وینا نا تقریر ہی مینوں بھول جاندی ہے۔ میں مولانا تواڈے ول وینا میں گل کر سکاں، اے ویکھو نا مینوں معاف کر دیو بھائی جی، اے میں ادھر ویکھن ڈیا کیونکہ تواڈے جو کوئی بندہ نہ مسکراندا ہے نہ سبحان اللہ کہندا ہے۔ اے میں عاشقاں دے قبرستان وچ بھی تقریر کراں نا مینوں قبراں بھی داد دین گیا۔ سبحان اللہ، تسی تے اللہ دی قسم اس تو بھی گئی گزری شے ہو۔ میں حضور پھر آکھاں حضور فرماندے نے اے میرے وچوں نے تے میں انہاں دے وچ ہاں۔ سبحان اللہ، میں خدا دی قسم مشورہ دین دے اوے مولویو، خطیبو، واعظو، او مفکرو، پتہ نہیں کی اپنے آپ نو صدان والے ہو، کدے بھی علی نو اس گل تو خالی نہ ویکھی کہ علی وچ محمد ہے۔ سیدہ زہرا پاک دا حیات اینو تان ہے جدوں انج ویکھے گا کہ نبی وچوں زہرا ہے تے زہرا وچ محمد ہے۔ ہن تے بول پو اوے آسی تو انو دسیے حسنین نو کلا نہ ویکھ، محمد وچوں حسنین نے تے حسنین وچ محمد ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، اگر آئی ہوئے سمجھ تو اونچی آواز نہ بولو، ہاتھ چوک کے بولو، مجھے پتہ چلے کیڑا اس گل تے خوش ہویا ہے۔ میں تے بڑا حیران ہاں اس معاشرے تسی نہیں بول دے، اور جدوں لوگ یزید تے بولے ہیں او بھی کوئی مسلمان ہے جڑا حسین تے نہ بولے۔ او یزید نو پیو سمجھنا لے ہو، اے جملہ دل دی تختی تے نوٹ کر لو، تسی یزید لئی جمعے ہو، اسی حسین لئی جمعے ہاں۔ کیا بات، کیا بات، ظاہر ہوگی، سبحان اللہ۔ اے جڑا کوئی حسینیت، ایک منٹ، جڑا کوئی حسین دے نام تے نعرہ لانا جاندا ہے اونچی آواز نال بولے۔ کسی اور نو جا کے کوئی پٹی پڑھاوے، ساڑھے کو لو کوئی پوچھے معین بے کساں والی ہند عطا رسول حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک سانو تے سبق دے گئے کہ دین است حسین۔ لوگ جس کو دین کہتے ہیں اسے ہم حسین کہتے ہیں، جس کو لوگ حسین کہتے ہیں اسے ہم دین کہتے ہیں۔ خدا کی لعنت اس پر جو دین کی تبلیغ کا دعویٰ کرے اور حامی یزید کا ہو۔ ہم دیندار اسے مانتے ہیں جس کی زبان پر دین ہو تو دل میں حسین ہو۔ واہ 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 مفتی صاحب، کیا بات۔ آئیے وہ سمجھتے اونچی آواز نہ بولو۔ میں دعا کرن لگا یا اللہ جڑے یزید تے خوش ہون انہاں دا حشر یزید نال ہوے تے اسی سارے حسینیاں ساڈا حشر حسین دے نوکراں نال ہوے۔ اے جنہیں ہاتھ چکے ہیں کم از کم ویکھ تے لیا نا فرشتے ہیں کدہ موڑ ہے۔ ایک باری پھر اونچی آواز نال بولو، لوگاں نو سمجھ ہی نہیں۔ اے نبی دے وچوں نے، نبی انہاں دے وچ ہے۔ میں تو دسنا مولا علی نے حضور نے فرمایا علی دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی۔ علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری جان میری جان۔
سیدہ زہرا پاک کو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدا تم منی، فاطمہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا۔ میرا دل آ گیا میں اتھے گل کر لواں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ میں دعا دینے لگا ہوں یا اللہ جو نبی کے جگر کے ٹکڑے پہ بولے اس کا جگر کبھی خراب نہ ہو۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ دی قسم دعا دین لگا یا اللہ میں جھولی چک کے آنا، جیڑا بندہ حضور دے جگر دے ٹکڑے تے بولے ایک اپنے جگر دے ٹکڑے دیاں خوشیاں ویکھے، دوجا ہوتا کدے جگر خراب ہی نہ ہوئے۔ اس تو وڈی دعا میرے کول کوئی نہیں، جو میں صرف تواڈے واسطے نہیں کیتی، اپنے واسطے بھی کیتی ہے۔ میری بیٹی اس ٹائم بھی شدید علیل ہے، 1.5 سال تو اللہ زہرا پاک دی چادر تطہیر دا صدقہ سارے دیاں دھیاں دی خیر کرے، نال میری دی بھی خیر کرے۔ سیدہ زہرا نبی دے جگر دا ٹکڑا، میرے پاک نبی نے فرمایا وَهِيَ قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ وَهِيَ روحی، فرمایا فاطمہ میری جان ہے۔ میں ان 3 بار دوسری بار آکھن دیا سیدہ زہرا نبی دے جگر دا ٹکڑا، سیدہ زہرا نبی دا دل، یا اللہ جڑا نبی دے دل تے بولے او دے دل دیاں تکلیفاں دور۔ سیدہ زہرا نبی دی جان، یا اللہ جڑا نبی دی جان تے بولے او دی جان نو کدے دکھ نہ آن۔ دیکھو میں کنیاں دعاواں کر چڑیاں جے ہن بھی نہ بولو تے کنجوس ہی ہو تسی۔ سیدہ زہرا نبی دے جگر دا ٹکڑا، سیدہ زہرا نبی دا دل، سیدہ زہرا نبی دی جان۔ میں چشتی میں پوری قوالی کرانگا جڑا رہ گیا او دا مقدر۔ سیدہ زہرا نبی دے جگر دا ٹکڑا، سیدہ زہرا نبی دا دل، سیدہ زہرا نبی دی جان۔ مولوی تو نہ ہو پریشان، طہارت زہرا کے مسئلے پر تو نہ بن بد زبان، اور سن لے یہ مسئلہ کہ سیدہ زہرا نبی کا جگر کا ٹکڑا، سیدہ زہرا نبی کا دل، سیدہ زہرا نبی کی جان۔ سیدہ کو میں معصومہ نہیں کہہ رہا، لیکن عقل کے اندھے یہ سوچ وہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب 3 طلاقوں کی قسم اٹھا کے بتا کہ محمد کے جگر کے ٹکڑے کو کتنا پاک ہونا چاہیے۔ نبی کے دل کو کتنا پاک ہونا چاہیے، نبی کی جان کو کتنا پاک ہونا چاہیے۔ مولویوں یاریاں نہ نبھاؤ، زہرا دے دردی گدائی کرو۔ قبر و حشر وچ مولویاں نے کم نہیں آنا، زہرا دے بابے نے کم آنا ہے۔ اور سن لو انہاں دیاں دھیاں بہناں دیاں عزتاں محفوظ راسن، جڑا نبی دی بیٹی دی عزت دی گل کر سی۔ جے زمانے وچ زہرا دی عزت تے آواز بلند نہ ہوئی تے پھر کسے دی دھی بہن دی عزت نہیں جے رہنی۔ اور جگ دیاں دھیاں دی عزت خیرات عزت زہرا دی۔ جڑے سمجھ دے وہ اچھی آواز نہ بولو۔ میں جو کہنا سی کہہ گیا، اشارہ ہی کرنا سی، میں نے کڑی ضرورت ہے زیادہ گل کرن دی۔ سیدہ زہرا نبی دے جگر دا ٹکڑا۔ امام حسن کو حضور نے فرمایا حسن منی، حسن مجھ سے۔ امام حسین کو فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ ہون بھی تو انہوں سمجھ نہیں آئی، اگر آئیے تو پھر بولو نا کہ اے سارے نبی وچوں نے تے نبی انہاں دے وچ۔ میں ذرا جلدی جلدی گال کراں۔ ہین 5 خون ایک کے، توڑے تو صدقے جائیے، وارے جائیے، اللہ دی قسمیں میرا دل کردہ ہے تو انہوں میں نال لے چلاں، کیونکہ اے ہو جائیں ذوق والے بندے شہر ہیں جو ونڈ دینے چاہیے دیں، ایک شہر ہے جو نہیں رکھنے چاہیے دیں۔ پھر ایک باری پھر ذرا سنو میں کیا اچھا گنو تے 5 خون ایک کے۔ یا اللہ جڑا بندہ اس پاک خون تے بولے قیامت تک دا خون خراب نہ ہوئے۔ گنو تے 5 خون ایک کے۔
اے میرے اگلے جملے دے اتے سواد لیا جے گنو تے 5 زبان ایک کے مولا علی بیت اللہ اج پیدا ہوئے علی دے منہ وچ حضور نے اپنی زبان رکھی زہرا پاک دے منہ وچ حضور نے اپنی زبان رکھی حسین پاک دے منہ وچ حضور نے اپنی زبان رکھی حسن پاک دے منہ وچ حضور نے اپنی زبان رکھی مولوی کو نہ پوچھے تے نبی کو پوچھنا منہ کڈے چنگے سن جنہاں وچ حضور اپنی زبان رکھ چھڈی میرے پاک نبی نے چواں دے منہ وچ اپنی زبان رکھ کے زمانے نو آکھیا کہ بھولیا نہ پھریا جے گنو کے تے 5 زبان ساڈی ایک کے عظمت و شان اہل بیت عظمت و شان اہل بیت عظمت و شان اہل بیت اچھا میں اگلا جملہ آکھن دیا خوش ہو کے سنیا جے حضور نے انہاں دے منہ زبان رکھ کے دنیا نے دسے او بھولیا نہ رہیا جے میرے منہ وچ خدا بولدا ہے انہاں دے منہ وچ مصطفیٰ بولدا ہے سب کوئی سیٹ ہو گیا سبحان اللہ تسی سارے خوش ہو نا ماشاءاللہ اچھا میں دعا کرنا یا اللہ جڑا 5 دے واسطے بولے قیامت والے دن 5 دے واسطے بولن سبحان اللہ رضوی صاحب تواڈے واسطے بولن انہاں واسطے بولن انہاں واسطے تواڈے واسطے ہن جڑا چاہندا ہے 5 ساڈے حق وچ بولن او تے بولو نا اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو اے شاید تانوں کوئی گھٹیا بندہ آکھے ہمیں تو کوئی نہیں بخشوائے گا قبر میں کوئی نہیں کام آئے گا حشر میں کوئی نہیں کام آئے گا انہاں کہے جنہاں دے کام کسے نہیں آنا انہاں بغیرتا نال اساں لگنا ہی نہیں اسی تے انہاں نال رہنا ہے جنہاں دے کسے کام بھی ہونا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے تسی اس قسم کی تقریر دے آدھی ہونی ہو مریں گے قبر میں جوتے پڑیں گے مریں گے قبر میں کیڑے کھائیں گے بچھو کھائیں گے ٹھوئیں کھائیں گے اور اٹھیں گے حشر میں جوتے پڑیں گے لاکھ دی لعنت 60 سال کلمہ پڑھ کے پھر جتیاں 55 سال سجدے کر کے پھر جتیاں آؤ دین کے راستے پہ چلیں پھر جتیاں پھٹے منہ میں کہ ایک ہی گل ہے میں نے کسی عقل مند بندے آکھیا انہاں نو پتہ ہے نا جنہیں جتیاں تو بچانا ہے انہوں مندے ہی نہیں اچھی آواز نال بولو جنہیں حشر وچ بخشوانا ہے انہوں مندے ہی نہیں اور میں تو انہوں دس دیا جڑا آکھنا جتیاں پہن انہوں نے کہا ساڑھے نال آؤ سانو جتیاں نہیں پہنیاں قبر دے اندر محمد دے جوڑے آنے زیارت ہو رہی ہے اچھا میں جلدی گل کراں میرے نبی نے فرمایا شفاعتی لأہل القبائر من امتی میں اپنی امت دے بڑے بڑے مجرم بخشوا لاں گا میں ذرا ہولے ہولے دیکھنا چاہنا تو اڈے جو پھڑیچن تے کیڑا خوش ہے تے چھٹن تے کیڑا خوش ہے یا اللہ جڑا نبی دے بخشاون تے خوش ہوئے انہوں حضور بخشوان تے جنہوں یہ تکلیف ہوئے میں نہ بخشوان وہ بالکل نہ بخشیا جائے ہون جڑا خوش ہے وہ بولو میں بڑا حیران ہاں بندہ منہ تے داڑھی رکھا لوے سر تے ٹوپی پا لوے ہاتھ تے تسبیح پڑھ لوے متھے تے محراب بھی اگر میں نو نبی نہیں بخشوانا میں کہ ساڑھے اندر اے ہو جیاں ایک بغیرت بھی نہیں جنہوں نبی نہ بخشوا سکتا ساڑھے اندر اے ہو جیاں کوئی نہیں حضور فرماتا نا وڈے وڈے مجرم بخشوا لانگا ہن اگلی گل سنو میراج تو حضور واپس آئے مولا علی نو کیا ہے ولایت دا جبہ ہے تینوں پواما تا کی کریں گا انہوں نے کہا جی میں تواڈی امت دے گناہگار لکا لانگا اے ذرا جملہ سنیا جے حضور فرمان دن میں گناہگار بخشوا لانگا علی کہہ دن میں گناہگار ولایت دی چھاویں لکا لانگا تے ساڑھا عقیدہ ہے پھر اسی تے نہیں مردے ڈب دے اس واسطے کہ ساڑھا نبی وارث ساڑھا علی وارث تے جدہ جدہ وارث ہوئے ہو تو بولو نا ایک باری ہاتھ چک کے ایک منٹ ہاتھ چک کے میں نعرہ لوانا تسی نعرہ ہو میں آکھاں گا نبی وارث تساں کو علی وارث میں آکھاں گا علی وارث تساں کو نبی وارث نبی وارث علی وارث نبی وارث علی وارث نبی وارث علی وارث تو جڑا بندہ آکے سانو نبی بھی نہیں بخشوا سکتا علی بھی نہیں بخشوا سکتا تو انہوں کو لانتی یا مسلمانہ ہے جو وردہ کیوں ہیں نبی تے علی تے مسلمانہ نو بچان گے بے ایمانہ نو تے نہ بچان گے جدے سینے وچ ایمان ہے
او دے لئی نبی کافی ہے، علی کافی ہے۔ میں ذرا تواڈے کول نعرہ لوا لواں، لاؤ کھا نعرہ رسالت۔ اے ویکھو کس بندے نے ہاتھ نہیں چکیا، ذرا او دا ہاتھ ویکھو، منہ ویکھو دا، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس واسطے ٹینشن نہیں لینی، عقیدہ پکا رکھو۔ اللہ آندہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب اساں تو انہوں سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ ایک اندن قبر اچ کوئی نہیں ہونا، میں لانتی یا قبر بھی جہان ہے، اتھوں دی رحمت بھی میرا محمد ہے، پل صراط دی رحمت بھی میرا محمد ہے، حشر دی رحمت بھی میرا محمد ہے۔ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے آکھن لگا، عقیدہ ٹھیک رکھے اجے، عمل نہ بھی بچا سکے تے ماہی دا کرم بچا لے۔ اگر طبیعت اچھی ہوئے تو پھر بولو۔ اے ذرا ان پنجہ دے میں گل مکان لگا، نعمان تیری محبت نال ویکھ، گھنٹہ تقریر ہو گئی۔ اے میرے ان آخری جملے جے، گنو تے پانچ، خون ایک۔ اے اتنا دیر میں بول لیا تھا، تسی بولو گے تو فوت ہو جاؤ گے۔ گنو تے پانچ، حسن ایک، گنو تے پانچ، سیرت ایک۔ میں ہون جڑا اگلا جملہ آکھنا جے کوئی بندہ ایسا نہیں جیسا اس پاک چھانتے بولے نا، گنو تے پانچ، نور ایک۔ ایک اور جملہ بھی سن لو، گنو تے پانچ، کوئی بندہ تو ادھر نہ ویکھے، گنو تے پانچ، اتے چادر ایک۔ میں اگلا جملہ آکھنے ہیں، کون بولتا ہے، گنو تے پانچ، آیت تطہیر ایک۔ اور اس جملے دے ہوتے جڑا میرا آخری جملہ ہے نا، اس جملے دے ہوتے تے اللہ دی قسمیں تھوں دے روڑے بھی بولن گے، گنو تے پانچ، درود ایک۔ ایک باری پھر بول لئیے، تسی بھی کہہ لو، گنو تے پانچ، درود ایک۔ اجے بھی سارے ہاتھ نہیں چکے، گنو تے پانچ، درود ایک۔ میں چاہنا پانچ باری تے کم از کم کبھی، تسی کہو گے جی پنجاں دے ناتے اتنا کیوں پہ بول دیو، میں کہتے یزید دے ویڑے تو پوچھو، یزید دے ویڑے تو پوچھو، کہنا لانتیا پھڑا بھی پائی آل نال، نہ تیرا ککھ رہا نہ ساڑا ککھ رہا، آج بھی ہر پاسے آل ہی آل ہے۔ میں راتی ایک جگہ تے تقریر کر دیا، پچھلی راتی میں تقریر کر دیا ایک جگہ تے آکھیا، بلکہ اس تو ہی پچھلی رات میں آکھیا، میں کہ علی علی کریا کرو عبادت سمجھ کے۔ میرے نبی دا فرمان ہے نا، ذکر علی عبادتن، علی علی کرنا عبادت ہے۔ میں نے کسی آکھا اتنا تسی علی علی کیوں کران دے ہو؟ میں کہ میں علی علی اتنا اس واسطے کرانا تاکہ مرحب تے عمر ابن عبد ود دی نسل آکھے، بزرگو توانو علی دی تلوار نے مارے ہے، سانو علی علی دی پکار نے مارے ہے۔ اگر سارے تسی بھی علی 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 عبادت کرنا چاہو تو میں تو انہوں کرا چھڑنا تھوڑی جائیں، ہاتھ چکو کھاں جڑا علی علی تے بولے گا۔ بندے چنگے ہو یار، سارے میرے خیال جنہ دا ہاتھ ہے انہوں چک لے ہے، تے جڑے ظاہر ہے جنہوں فالج ہو تو چکے نہیں نہ جاندہ۔ فالج دو قسم دا، ایک جسمانی ایک عقیدے دا فالج، جنہوں کوئی فالج نہ ہوئے چک لو علی دا، نالے نبی دا ہاتھ علی دے نہ تے اچھا ہو سکتا ہے تو امتی دا نہیں ہو سکتا۔ علی علی کرنا اچھا عبادت نہیں کہندے، این کر دیں عبادت کہو، علی علی کرنا، علی علی کرنا، علی علی کرنا، اے ان سارے میرے نہ رل رل کے کرنی جے۔ میں آکھاں گا پنجتن پاک میں تساں آکھنے علی علی، پنجتن پاک میں، صحابہ میں، خلفائے راشدین میں، اہل بیت میں، یاروں میں، رشتہ داروں میں، وفاداروں میں، خدا کے گھر میں، مصطفیٰ کے گھر میں، نبی کے بستر پر، خدا کی کتاب میں، محمد کے خطاب میں، غدیر خم پہ،
کہ تھک گئے ہو؟ ایلو میں چک لینا ہاتھ. میدان بدر میں، میدان احد میں، میدان خندق میں، میدان خیبر میں، ولیوں کی ولایت میں، اغواس کی غوثیت میں، اقطاب کی قطبیت میں، فقہا کی فقاہت میں، قاریوں کی قراءت میں، ہماری نجات میں، ہماری ہدایت میں، ہماری نیات میں، ہماری شریعت میں، ہماری طریقت میں، ہماری بخشش میں، ہماری مغفرت میں، ہماری صراط مستقیم میں، ہمارے عقیدے میں، ہماری عقیدت میں. ارے دنیا کو بتا دو نبی کی جان کو علی کہتے ہیں، ہمارے ایمان کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ مفتی صاحب. اے ہن پانچ تن پاک دا ذکر ہوئے نا، پانچ تن پاک. کیا بات. یہ پانچ تن پاک کا ذکر جی سنی کرتے ہیں، یہ جی شیعہ کرتے ہیں، یہ جی وہ کرتے. میں کہ یار نہ جھوٹ نہ بولو، بندے دے پتر بنو. یہ نماز اچ گوڑے ٹیک کے اتحیات اچ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اے رضوی صاحب تے نعمان بھائی سال بعد محفل کران یہ پانچ تن کا ذکر کیوں ہے؟ میں کہ مسلمانہ دا تے ہر اتحیات اچ پانچ تن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولوی گوڑے ٹیک کے، مقتدیاں دے گوڑے ٹکوا کے. میں کہ بے نیاز ربا ایک گوڑے ٹکوا کے درود کیوں پڑھوانا ہے؟ فرمایا کائنات جو پنجاں نے میں نو رب منوایا ہے، تے میں پنجاں دا رب کی ہویا جے گوڑے ٹکوا کے انہوں تے درود نہ پڑھاوا تھا. تے جڑا نماز جو درود پڑھ کے تے باہر آکے آکھے یزید بہت اچھا تھا، اے نماز آندھی ہے لکھ دی لعنت ہی. کیا بات. لانتیا ہونے درود حسین تے پڑھے آئی. واہ مفتی صاحب. کیا جے کسی اور گل دا حیا نہیں تے خدا دی عبادت دا ہی حیا کر لے. میں مبارکباد پیش کرنا نعمان بھائی نو. علامہ رضوی صاحب نال تے میرا ہون تعارف ہوا ہے، اونج پتہ نہیں ہوئے گا. میں نے پہلی دفعہ اس بچے نے بلایا تو میں نے کہا جی میں جامعہ حنفیہ دو دروازہ دا طالب علم سیال کوٹ دا. تو میں وہ مولوی نہیں کہ جنہوں چار بندے بلان لگ جان تے نسبتاں بول جائے. محدث سیال کوٹی نو کوئی سنی ہوئے تے بھولے میں تے نہیں مندہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ایس پتر کو پوچھ لو، اس دن بھی میری اس بیٹی دی طبیعت خراب سی، انہوں اللہ شفا دے وے 1.25 سال ہو گئے. بیٹھے بیٹھے حضرت پینک اٹیک ہوندہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا کچھ. اللہ انہوں صحت دے وے. میں پھر بھی محفل تے پہنچیا، پھر انہاں میں نے پیار والا بچہ ہے. اگلے دن اتنے ایک جلسہ سی اتنے پھر پہنچایا سی. تے میں اے دے واسطے بھی دعا کرنا، اے دے پوری فیملی واسطے دعا کرنا. جڑا نبی دے گھر دا نوکر ہوئے اللہ کرے کدے او دا گھر اجڑے نا. یا اللہ اے پنجاں دا واسطہ ہی میری جھولی وچ اے خیرات پا، اے اینا تو لا کے تے آخر تک جننے آئے بیٹھن انہاں دی نسلاں وچ قیامت تک سارے پنج تن دے نوکر پیدا ہون تے اے پنجاں دی وفا نال جنت جان. میں توڑے تو بڑا راضی ہاں. حضرت صاحب نے بڑا پیار کیتا ہے، انہاں بڑا پیار کیتا ہے. اور جی جی اچھا ماشاءاللہ. اللہ ارسلان نو بھی خوشیاں عطا کرے، اللہ انہوں برکتاں عطا کرے. خطیب الاسلام نال ساڑا عشق سی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واحد بندہ ہے. میں آج دا سنڈے ہاں میرا گھر تیار ہوندہ پیا سی لاہور تے شاہ جی آئے رات دے ٹائم. میں نے فون کیتا تے میں نے فرمان لگے جلدی کر روٹی اچار تے گرم دودھ. اچھا میں کہ حضور بس یہی کھانا ہے اور کچھ نہیں. میں روٹی پکوائی تے میرا آج گھر تیار ہوندہ پیا سی. میں نے فرمان لگے تیری خطابت نویں نویں، میں چاہنا تو میرا ویر ہے، گھر سونا بناویں. اے راز دی گل ہے، سونا بناویں. 5 لاکھ میرے کو پیا ہے، تو چک لے، میں کسی نہیں دساں گا، جدوں ہوئے واپس کر دیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. لو شاہ اور دی ادا میں نے لے کے بہ گئی. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سید شبیر حسین شاہ صاحب صرف خطابت دا ہی بادشاہ نہیں سی، وہ محبت دی دنیا دا بھی تاجدار سی. تے میں جدوں بھی انہوں نے سلام عقیدت کیتا ہے ڈڈوں کیتا ہے. اللہ تو انہوں خوش رکھے، اللہ تو انہوں بھی سارے نے برکتاں عطا کرے.
اے قاری حبیب اللہ چشتی صاحب بہت ٹاپ دے قرآن دے قاری نے، بعد جنہیں نعت پڑھنی ہے وہ بھی ٹاپ دے نعت خان نے، تو سائنہ سارے انہوں حضور دا مہمان سمجھ کے سننا ہے۔ سبحان اللہ انشاءاللہ۔ میں ہوں جان لگا لیکن توڑے جو کوئی بندہ میرے واسطے بھی نہ اٹھے۔ اے میرے نال آصف ہے، 2 شیر مولا علی دی شان ہے تے 2 شیر سیدہ پاک دی شان ہے۔ اچھا میں نو نا شیر گرنے بھی آن دینے، 2 تو ودے گا تو میں ڈاک لانگا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ میں کہ بلا ایک دن گیا ایک تھان تے ایک میں نو نعت خانے نعت شروع کی تھی، کہندہ 1 ربائی تے 1 نعت، جدوں نے ربائی دا 13واں شیر پڑھیا نا تے میں او دا نا ایمیں کرتا پڑھیا، میں کہ یار میں بڑا ماڑے علاقے دے رہن والا، اپنی ربائی دا سائز 10۔ ساڑھے علاقے میں ربائی 4 شیرہ دی ہوندی ہے، ظالمہ 13ویں شیر تے جی ربائی جاری ہے تے جی ربائی دا یہ حال ہے پتہ نہیں نعت تو پل سرات تک ہی پڑھیں گا تے اے او جرت نہیں کر سکتا انشاءاللہ اتنا ہی 5 شیران تو ہوتے نہیں جان لگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ہر گا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو اچھی ذات علی دی ہے کائنات علی دی ہے علی جتن کسے دی بھی جاگیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو تو کونین جس دن آئے حسنین دی امائے کونین جس دن آئے حسنین دی امائے جورے متاں دی چھائے جورے متاں دی چھائے حسنین دی امائے اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد ہر جان دی میں سنیے خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائے حسنین دی